السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث۔ دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آپ ذرا دعا کریں۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ کتابیں ساتھ لے کے آیا ہوں، اور اس لیے لے کے آیا ہوں کہ جی چاہتا ہے کہ آج ذرا کھل کے کہوں کہ ادھر آئے دل بر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور پھر یہ بھی جی چاہتا ہے کہ یہ محرم الحرام کا اختتامی جلسہ ہے تقریباً، اور میں پورا مہینہ جلسے کر کر کے تھک گیا ہوں۔ اور نوٹ کر لیں تمہیدی طور پر کہ آج بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، اچھا کوئی بات نہیں، صبح جا کے کپڑے دھو لینا، زمین خراب ہے کوئی بات نہیں، نبی کے صحابہ سے محبت کا ثبوت ہو، بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں کوئی کھڑا ہے بیٹھ جائے، شاباش۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ قرآن اپنا پڑھوں گا، باقی کسی اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، قرآن ہمارا، کتابیں ان کی۔ تو ذرا توجہ کے ساتھ، اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں ان کے نکلنے کا کوئی راستہ بنا ہوا ہوگا، کچھ دوست ادھر چلے جائیں، یہ جو خرابی پیدا کرتے ہیں، پولیس کو چاہیے کہ ان کو آرام سے گزارتی چلی جائے۔ اگر آرام سے گزارنا چاہیں تو کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوگی۔ ہمارے چند رضاکاروں کو چاہیے کہ وہ سڑک پر چلے جائیں اور دوستوں سے کہیں کہ وہ آرام سے گزر جائیں۔ آپ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے سچی بات، درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ حضرات، پچھلے مسلسل 24 دن محرم کے اور محرم کی آمد سے بھی پہلے کئی دن تسلسل کے ساتھ محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں حضرت کی شہادت کا نام لے کر ان نفوس قدسیہ کے خلاف گفتگویں کی جاتی رہی کہ جن کا وجود اگر نہ ہوتا تو شاید آج پاکستان کے اس علاقے میں کوئی شخص بھی
سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، خداوند عالم کی توحید کا ماننے والا، قرآن کو تسلیم کرنے والا اور امام کائنات کی تعلیمات کو اپنانے والا، آپ کے ارشادات کو اپنی پیشانیوں پہ سجانے والا، اپنے سینوں سے لگانے والا موجود نہ ہوتا۔ اور یہ ساری گفتگویں اور یہ سارے طعن و تشنیع کے تیر جو ان پاک باز نفوس قدسیہ پر چھوڑے جاتے رہے، ان نفوس قدسیہ کے خلاف جو کچھ کہا جاتا رہا، یہ سب کچھ اس آڑ میں کہا جاتا رہا کہ ہم نے مجالس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں وقع کی ہیں اور کرنی ہے۔ حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا نام لے کر ان لوگوں پر طعن و تشنیع کے تیر چھوڑے جاتے ہیں جن کا اس واقعے کے ساتھ دور و نزدیک کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اس واقعے کے رونما ہونے سے بیشتر، برسوں بیشتر، 10 برس بیشتر، 20 برس بیشتر، 30 برس بیشتر، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اگر واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کیا جاتا ان لوگوں کا جنہوں نے حسین کی شہادت میں حصہ لیا، حسین کو کوفے بلا کے دھوکہ کیا، حسین کے بھائی کو دغا دیا، حسین کو کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار چھوڑا، تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ان میں سے تو کسی کا نام نہیں لیا جاتا، یا لیا جاتا ہے تو برسبیل تذکرہ لیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے نشانہ مشق ستم بنایا جاتا ہے تو صدیق اکبر کو، پھر فاروق اعظم کو، پھر عثمان ذی النورین کو، پھر عشرہ مبشرہ کو، پھر دیگر اصحاب کرام کو، اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ٹوکتا، کوئی روکنے والا نہیں روکتا، کوئی اس بات پہ نکیر نہیں کرتا کہ بھلے مانسو گفتگو کرتے ہوئے ادب و آداب کو تو ملحوظ رکھو، اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر اگر ہمارا کوئی جوان ساتھی اور نوجوان خطیب تلخ گفتگو کرتا ہے تو پھر شیش محلوں میں بیٹھنے والوں کی پیشانیوں پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، حالانکہ نہیں جانتے کہ ہر روز کسی غریب اور کمزور کو بھی چھیڑا جائے تو تنگ آ کر وہ بھی کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکال ہی دیتا ہے، جبکہ رب نے اس کو اس کی اجازت بھی دی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ لیکن میں انشاءاللہ اپنی ساری گفتگو میں یاروں کی اس شیرینی گفتار کے بابت کوئی تلخ بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ان کی روش مبارک ہو، ہمیں سرور کائنات کی سنت مبارک ہو۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس کو طائف کی بستی میں
لہو لہان کر کے پھینک دیا گیا. اس کا چہرہ پر انوار آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا. وہ نگاہیں جن نگاہوں کے عرش کی طرف اٹھنے کی وجہ سے قبلہ تبدیل ہو گیا، وہ نگاہیں عرش معلی کی طرف اٹھی. آسمان سے پہاڑوں پر معمور فرشتہ اترا. کائنات کے امام، ان ظالموں نے تجھ پہ ظلم کیا، اجازت دیجئے کہ ان ظالموں کو، ان پہاڑوں میں بسنے والے ظالموں کو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دوں. اس رحمت مجسم نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا جاؤ، پلٹ جاؤ. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. محمد کو انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے. میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا. تو دوستو، میں تمہید میں آج وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. پوچھتا ہوں کہ اے یاران تیز گام، شیش محلوں میں کھڑے ہو کر اپنے سینوں کو پیٹ کر نام لیتے ہوئے تمہارے لبوں پہ صدیق و فاروق کا، عثمان و طلحہ و زبیر کا نام کیوں آتا ہے؟ سرور کائنات کے اصحاب کو دشنام کیوں دیتے ہو؟ ان کے خلاف بری باتیں کیوں کہتے ہو؟ ان کا تعلق کیا ہے؟ حسین کے کربلا میں کھڑے ہونے سے، کربلا میں جانے سے، کربلا میں بلائے جانے سے، کربلا میں بلا کر بے یار و مددگار چھوڑ دینے سے ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کو کیوں اپنی گفتار اور سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن کیا کروں؟ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل. انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، اور بدقسمتی سے عربی زبان اور ادب کا طالب علم بھی ہوں، اور ہر زبان، اس کا ادب، اس کی ثقافت اور اس کی تہذیب اپنے قاری پہ اپنا اثر ڈالے ہوئے بغیر نہیں رہتی. تو میں جب تمہاری اس قسم کی نوازشات کو دیکھتا ہوں تو بے اختیار عربی کے ایک حماسی شاعر کا شعر یاد آ جاتا ہے، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. لیکن اس کے باوجود اپنی زبان کو روکتے ہوئے، اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے اور عقل کو اور سرور کائنات کے طریقے کو اس پر غالب کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. لیکن آجا گالیوں کے علاوہ کبھی دلیل سے بات کرنا بھی سیکھ لے. سن تو صحیح کہ تیرے مذہب کی اپنی کتابیں کیا کہتی اور تجھ کو کیا آئینہ دکھاتی، اور ان کے بارے میں تیرے ائمہ کا کیا نقطہ نظر بیان کرتی ہے. بات سیدھی سادی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کو ہوئی. ذرا میرے ساتھ چلتے جانا, کچھ لمحات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو میرے حوالے کر دینا, تاکہ میں تمہارے لوح قلب پہ واقعات کو ثبت کرتا چلوں کہ گردش لیل و نہار پھر ان واقعات کو تمہارے دل سے مٹا نہ سکے. اور اگر یہ واقعات تمہارے دل پہ ثبت ہو گئے تو قیامت کے دن اور کچھ نہ ہوگا, اپنے اسی دل کو رب کے سامنے پیش کر دینا, رب تمہیں جنت عطا کر دے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کو ہی. آپ کے بعد امت کے انتظام کو چلانے کے لیے آپ کے اصحاب کرام نے صدیق اکبر کو اپنا امام منتخب کیا. اس کے ثبوت میں حوالے تیری کتابوں سے آج پیش کروں گا, لیکن پہلے مجمل طور پر معاملے کو سمجھ لے. پھر سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی اور صدیق اکبر نے صحابہ کے مشورے سے نبی پاک کی مسجد اقدس میں اپنی چارپائی رکھوا کر فاروق اعظم کو اپنی طرف سے خلافت کا امیدوار نامزد کیا. سارے صحابہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی امیدواری کو امامت میں تبدیل کیا, آپ کے دست مبارک پر بیٹھ کی. اس کے بعد سن 23 ہجری کو یکم محرم کے دن یا 23 ہجری کو 29 ذی الحجہ کو یا 24 ہجری کو یکم محرم کے دن یا 29 ذی الحجہ کو 23 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. 6 آدمی خلافت کے لیے نامزد کیے گئے, 4 خود بخود دستبردار ہو گئے. عثمان اور علی کے درمیان مقابلہ ہوا. اہل حل و عقد نے عثمان کو ترجیح دیتے ہوئے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. سن 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور امت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام اور خلیفہ منتخب کیا. سن 40 ہجری میں شوال کے مہینے میں حضرت علی کی شہادت ہوئی. حضرت علی کے بعد ان کے رفقا نے حضرت حسن کو اپنا امیر اور اپنا امام منتخب کیا. سن 41 ہجری میں ربیع الاول میں دوسری روایت کے مطابق جمادی الاولیٰ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ سے لڑنے کے لیے نکلے. میں نے بہت بات کو آگے بڑھا دیا ہے, پھر پلٹ کے آؤں گا, لیکن یہاں سے مسئلے کا آغاز ہوتا ہے. 41 ہجری میں جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے.
اس لیے کہ شہادت عثمان کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے شہادت عثمان میں حصہ لیا تھا، عثمان کے قتل میں شریک ہوئے تھے، وہ حضرت علی کے لشکر میں حضرت علی کے کمانڈروں کی پناہ میں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں 3 طریقے سے ملوث تھے۔ ایک اس لحاظ سے کہ حضرت عثمان ان کے رشتہ دار تھے، ان کے قبیلے کے تھے، ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک اس لحاظ سے کہ حضرت نائلہ حضرت عثمان کی زوجہ حضرت معاویہ کی بہن تھی، اور حضرت نائلہ نے عثمان کا خون آلود پھٹا ہوا کرتا اور اپنی 4 کٹی ہوئی انگلیاں امیر معاویہ کے پاس بھیجی تھی کہ معاویہ رسول کے داماد کو، سرور کائنات کے صحابی کو، تاجدار بطحا کے اس غلام کو جس کے متعلق کونین کا تاجدار کہا کرتا تھا، عائشہ، عثمان وہ شخص ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کی حیا کی لاج رکھتے ہیں۔ اس عثمان جس کی حیا کا خاص خود رسول ہاشمی کیا کرتا تھا، وہ عثمان کہ جس عثمان کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا جس شرف میں کائنات کا کوئی انسان عثمان کا ہمسرو شریک نہیں ہے، کائنات کا کوئی انسان۔ اور وہ شرف یہ تھا کہ کسی نبی نے ایک ہی شخص تھا کائنات میں جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ شرف دوسرے کسی شخص کو آتی ہے، نہ آدم کی امت میں، نہ نوح، نہ ابراہیم کی امت میں، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ کی امت میں۔ یہ شرف اکیلے عثمان کا۔ اور سن لو، سب اپنے اپنے مقام پر، سب کا اپنا اپنا مقام، لیکن ہر ایک کے کچھ امتیازی اوصاف ہیں جسے رب نے وہ اوصاف عطا کیے دوسرے کسی کو عطا نہیں کیے۔ عثمان کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہوا کہ عثمان کو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی نے اپنی مسجد پاک میں اپنے ممبر اقدس پہ کھڑے ہو کے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ اکبر! 8 مرتبہ عثمان کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے، اس کا کرتا نیزوں سے، تلواروں سے چھلنی ہو چکا ہے، اس کی بوڑھی عورت، اس کی بوڑھی بیوی اس کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھی ہے، ہاتھ آگے کیا، ظالموں نے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ وہ عثمان جس نے 40 دن تک بن کھائے پیے روزہ رکھا۔ بیان کرتے ہو واقعات کربلا کے، میرا مضمون یہ نہیں ہے، وگرنہ امام مظلوم کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، آسمان بھی روتا، زمین بھی روتی۔ ماتم یہاں 10 دن کی پیاس کی بات کرتے ہو
اور وہ 10 دن جو دنیا کی کسی تاریخ میں ثابت نہیں ہے. صبح و دم حسین کا قافلہ آیا، ظہر کی نماز کے بعد کٹ گیا. اتنی سی بات تھی. یہ تمہیں یاد رہا، لیکن تمہیں وہ یاد نہیں جو 40 دن تک اپنے گھر میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور جو رات کو دن ڈھلے اپنی بیوی سے سوال کرتا، بیوی کھانے کے لیے کچھ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ بیوی آنکھوں میں آنسو لا کے کہتی، آقا آج گھر میں پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. وہ کنواں جو تو نے خرید کے وقف کیا تھا، آج اس کنویں سے پانی لانا ممنوع قرار دے دیا گیا. آج پینے کے لیے پانی بھی نہیں. فرماتے نائلہ غم نہ کرو، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، ہم نے نیت سے روزہ افطار کر دیا ہے. ام المومنین سلام اللہ علیہا کو پتا چلا سرور کائنات کا یار، رسول کا ساتھی، پیغمبر کا محبوب، وہ محبوب کہ جس کے لیے پیغمبر کے دل میں اتنا احترام تھا کہ ایک دفعہ لوگوں نے اس کی شہادت کی جھوٹی افواہ اڑا دی. وہ مجسم رحمت جس کی پیشانی پہ کبھی غضب کا پسینہ نہیں آیا، شکنیں پڑ گئی. کہا کعبے کے رب کی قسم ہے، میرے عثمان کو شہید کرنے والوں، جب تک ایک ایک سے بدلہ نہیں لے لیتا محمد واپس نہیں جائے گا. وہ عثمان جس کا اتنا احترام تھا کہ ایک دفعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ایک مسلمان پڑ گیا ہے، مر گیا ہے، جنازہ پڑھ دیجیے. کائنات کے امام نے کہا اچھا چلے. صحابہ آپ کے جلوں میں چلے، پہنچے، کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا فلان ابن فلان کا. وہ رحمت جو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، جس نے نبی کو گالی دی اور قرآن نے اس کی گالی کو قرآن میں درج کیا. اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. وہ رحمت مجسم. پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا فلان ابن فلان کا. کہا اس کا جنازہ اٹھا لو. لوگوں نے تعجب کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ میرے عثمان کو برا کہتا تھا اور محمد عثمان کے برا کہنے والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ عثمان. اس کے بارے میں ام المومنین نے سنا. خچر پہ مشکیزہ لادا پانی لے کے عثمان کے گھر کی طرف چلی. یہ داماد بھی تھا. ظالموں، قصے کہانیاں سننے والوں، میر انیس اور دبیر کے افسانوں سے واقعات کربلا کو زینت بخشنے والوں، اور تاریخ کے حقائق کے نقاب کو الٹو. ام المومنین نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں، عثمان کے گھر پانی لے کے جاتی ہے. ظالموں کو پتا چلتا ہے، ایک تلوار کا وار کر کے مشق پھاڑ دیتا ہے، دوسرا خچر کو نیزہ مارتا ہے. ام المومنین کی چادر بھی ان کے کندھوں سے گر جاتی ہے. خبر ملی آج ام المومنین پانی لے کے آ رہی تھی، ظالموں نے نہیں پہنچنے دیا.
عثمان نے جواب دیا بیوی غم نہ کرو، آج بھی روزہ نیت سے ہی افطار کر لیں گے، 40 دن بیت گئے، 40 دن۔ عثمان کیا کروں، مجھ سے تیرے چہرے کی زردی دیکھی نہیں جاتی۔ تاجدار بطحا کا ساتھی جس کو سرور کائنات نے احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے جنت کی بشارت عطا کی تھی اور کہا تھا عثمان غم نہ کرو، میری امت میں سے جو 2 بڑے شہید ہوں گے ان میں سے ایک تو ہوگا۔ اس وقت اسکن یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، ہم جاؤ، ایک نبی ایک صدیق اور تجھ پہ 2 شہید کھڑے، خود رسول تھے۔ میں نے دیکھا کائنات کا تاجدار آیا، پوچھا عثمان کیا حال ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کئی دن سے نیت سے ہی روزہ رکھا ہوا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے۔ فرمایا عثمان غم نہ کرو، آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ اس دن ظالم پھر دیواریں پھانک کے آئے، اور کیسے آئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، ذرا سنتے تو جاؤ۔ وہ عثمان اس مظلومیت کے ساتھ مارا گیا، شہید ہوا۔ اس کے 2 رشتے معاویہ کے ساتھ اور ایک تیسرا رشتہ بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ امیر معاویہ عثمان کے گورنروں میں سے سب سے بڑا گورنر تھا، سب سے بڑا گورنر۔ ملک شام، لبنان، فلسطین، اردن، ان سارے ملکوں کا گورنر امیر معاویہ تھا رضی اللہ تعالی۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ عثمان نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا، اسے گورنر اس نے مقرر کیا اور اس نے برقرار رکھا تھا جس نے 2 برس سے زیادہ کبھی کسی گورنر کو برقرار نہیں رکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ تیسرا یہ رشتہ تھا کہ میری مملکت کا سربراہ مارا گیا، اس کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فریضہ ہے کہ اس کے خون بہا کا مطالبہ۔ 4 برس، سن 35 آخر، 36، 37، 38، 39 اور 40، 5 برس امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگیں ہوتی رہی۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک منصوبے کے تحت جو ان لوگوں نے بنایا تھا، جو کہ حضرت علی کے پرانے شیعہ تھے، حضرت علی کے پرانے ساتھی خارجی جو اس دن حضرت علی کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، جب حضرت علی نے جنگ صفین میں مسئلہ تحکیم کو تسلیم کر کے جناب ابو موسیٰ اشعری اور جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو فیصل تسلیم کیا، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ملک میں سارے فساد کی جڑ 3 آدمی ہیں، ایک حضرت علی معاذ اللہ، دوسرے حضرت معاویہ معاذ اللہ، تیسرے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ کہا فیصلہ کرو ان تینوں کو مٹا دیا جائے۔ ایک دن مقرر ہوا، 3 آدمی تیار ہوئے، زہر کے اندر خنجروں کو زہر کا پانی پلایا، مقررہ دن کے لیے وقت مقرر کر کے کہ نماز فجر کے بعد ان تینوں پر حملہ کرنا۔ کیوں؟
کہ یہ تینوں حکمران ہونے کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، نماز۔ اور ضیاء الحق کوئی جا کے اس کو بتلا دے، امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو نماز، بولو، جو نماز خود پڑھائے، اور جس کو پڑھنی بھی نہ آئے وہ امیر المومنین ہو سکتا اور سب کچھ ہو سکتا۔ کہا تینوں کے خدا کی قدرت، اس رات جو رات مقرر تھی حضرت عمرو بن عاص اپنے گھر سے آئے نہیں، ان کو بیمار ہو گئے۔ حضرت معاویہ نکلے رات کے اندھیرے میں، اس نے وار کیا، وار اوچھا پڑا، حضرت معاویہ کی کمر کو چھوتا ہوا خنجر باہر نکل گیا۔ ادھر حضرت علی کوفہ میں آئے، اس نے وار کیا، حضرت علی پہ وار کاری پڑا، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت حسن خلیفہ ہو گئے۔ یہاں سے قصہ چلتا ہے، یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے کوفہ سے نکلے، سابات مدائن میں پہنچے، جو کوفہ سے تقریباً تقریباً 150-200 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں حضرت حسن کو معلوم ہوا کہ میرے شیعہ میرے ساتھ وہی سلوک کرنے والے ہیں جو انہوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا۔ حضرت حسن بڑے پریشان ہوئے، اب کیا کیا جائے؟ سوچا کہ سر گروہان لشکر کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا جائے کہ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے انہیں بلوایا، کہنے لگے ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار۔ حضرت حسن نے کہا کل پھر پوری طرح تیار ہو کر باہر نکلنا۔ چنانچہ انہوں نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہ کیا، رات ہی رات حضرت معاویہ کے پاس پہنچ گئے۔ کہنے لگے اگر ہم حسین کو گرفتار، حسن کو گرفتار کر کے تیرے سامنے لے آئے تو کیا انعام دے گا؟ حضرت حسن کو ان کی بے وفائی کا علم ہوا، فرمانے لگے، جب جاسوسوں نے اطلاع دی کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، فرمانے لگے میں وہ کام کروں گا جس کی خوشخبری اور پشین گوئی میرے نانا نے آج سے 35 برس پہلے مجھ کو دی تھی۔ اور کیا کہا؟ کائنات کا امام خطبہ دے رہا تھا، حسن چھوٹے سے گھر سے بھاگے ہوئے نکلے، اپنے نانا کی آواز سنی، مسجد کی طرف دوڑے، مجمع اصحاب کا بیٹھا ہوا، سرور کائنات نے دیکھا، نواسا بھاگا ہوا آیا، پاؤں کو ٹھوکر لگی، نبی نے خطبے کو درمیان میں چھوڑا، نیچے اترا، حسن کو اپنی گود میں اٹھایا، لے کے منبر کی طرف چلے۔ لوگوں نے تعجب کیا، اللہ کے حبیب نے خطبہ درمیان میں چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید۔ لوگوں تم کو کیا معلوم ہے کہ ابھی ابھی جبریل نے مجھ کو آ کے کہا ہے کہ اے نبی یہ تیرا بیٹا سردار ہے۔ کیوں سردار ہے؟ لڑے گا، جنگ کرے گا؟ نہیں، اس لیے سردار ہے لا یصلح اللہ علی یدیہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین۔ اس لیے سردار ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کن کے درمیان؟
نہیں سمجھ نہیں آئی. کن کے گروہوں کے درمیان؟ کہتے ہیں لڑنے والا کافر تھا. امام معصوم ناطق وحی دونوں گروہوں کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو کافر کہہ رہا ہے. کون سچا؟ جس پہ رب کا قرآن آیا، جس پہ جبریل امین آیا، کہ تو سچا؟ نبی نے دونوں گروہوں کو مسلمان کہا. اور آج تیری کتابوں سے ثابت کر کے جاؤں گا مسلمان. ذرا پہلے بات کو سمجھ لے، قصہ سمجھ لے پورا. کہا صلح کروائے گا. حضرت حسن نے اپنے کمانڈروں کو کہا میں نے معاویہ سے صلح کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے پوچھا صلح کس طرح ہوگی؟ کہنے لگے میں امامت سے دستبردار ہو جاؤں گا. میں امامت سے دستبردار ہو جاؤں. کہنے لگے مانو گے کس کو؟ کہنے لگے امیر معاویہ کو. ایک شیعہ آگے بڑھا. یہ تیری کتاب الارشاد شیخ مفید کی، کائنات کا کوئی شیعہ آئے، میرا چیلنج ہے بیگم کوٹ میں کھڑے ہو کر پوری کائنات کے شیعوں کو، پنجاب کے نہیں، پاکستان کے نہیں، کہ ان کو عربی کے 2 حرف پڑھنے نہیں آتے، ساری کائنات کے شیعوں کو، عرب کے شیعوں کو، عجم کے شیعوں کو، کوئی ماں کا لال آئے میرا حوالہ غلط کر کے دکھائے، کعبے کے رب کی قسم ہے لاہور میں رہنا چھوڑ دوں گا. اور کتاب کسی غیر نتھو خیرے کی نہیں. کتاب شیخ مفید کی الارشاد. وہ مفید جس کی عظمت کی بنیاد. اتر جا، شرم کرو. اب اگر کسی نے بات کی تو میں کہوں گا ان کو پکڑ کے نیچے پھینک دو، بے شرم. کہا مفید وہ مفید جس کا مقام یہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ اس کو موسیٰ کاظم کے مقبرے میں دفن کیا گیا. 7واں امام، امام معصوم، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، طبرسی نے اپنی کتاب میں لکھا، اربلی نے اپنی کشف الغمہ میں لکھا، ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا. شیعہ نے علی، شیعہ نے حسن، شیعہ نے حسین، تم اہل بیت کے ساتھ آج سے یہ سلوک نہیں کر رہے، یہ سلوک پرانا چلا رہا ہے. کہتے ہو یزید نے ان کی مستورات کی توہین کی تھی، کی ہوگی. میں کہتا ہوں آج تم خانوادہ حسین کی عورتوں کی توہین کرتے ہو کہ بازاروں میں گندی زبانوں کے ساتھ ان کے نام لیتے ہو. کون ہے جو اپنی ماں کا نام بازاریوں کے سامنے لینا گوارا کرے؟ یہ حسین، یہ حسن، یہ علی تمہارے ہاتھوں کے اتنے ستائے ہوئے، زندگی میں بھی تم ستاتے رہے، موت کے بعد بھی تم نے ان کو معاف نہیں کیا. کبھی کیا کہتے ہیں، آج کسی معمولی آدمی کی بیوی کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے اس کا نام یہ ہے، کہتے ہیں مسز فلان.
مسز خان، مسز مرزا، بیگم سید، اس کا نام نہیں لیتے، اس کے شوہر کا نام لیتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ نام لینے میں توہین ہو. اور میرے نبی کی نواسیاں ہی ایسی ہیں جن کے نام تم بازاروں میں لیے پھرتے ہو. کوئی خدا کا خوف کرو. وہ لوگ، انہیں حیا کرنا چاہیے جو نبی کی بیٹیوں کے نام بازاروں میں لیے پھرتے. کبھی اپنی بہن کا، اپنی ماں کا نام بھی لیا ہے. اسی لیے علی نے کہا تھا کتاب تمہاری نہج البلاغہ اپنے شیعہ کا ذکر کرتے ہوئے معاویہ کو مخاطب کر کے، کاش معاویہ میرے ساتھی تیرے اور تیرے میرے ہوتے. کاش معاویہ میرے ساتھی تیرے اور تیرے میرے ہوتے. پھر میں دیکھتا کہ تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں. میرے تو پلے ہی بے ایمان پڑ گئے. کتاب تیری آج پہلی مرتبہ کتاب ساتھ لے کے آیا. کوئی یہ نہ کہے عربی کا ماہر ہے، عربی بولتا ہے، عربی جانتا ہے. عربی کی عبارت بنا لینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. سن لو، شیعہ کے نزدیک ساری کائنات میں سب سے مقدس کتاب اگر کوئی ہے تو نہج البلاغہ ہے. ساری کائنات میں سب سے مقدس کون سی کتاب ہے؟ قرآن. تو بولو نہیں، قرآن. کیوں؟ اس لیے قرآن کہتے ہیں تبدیل ہو گیا ہے، قرآن بدل گیا. میں نے 2 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اس موضوع پہ بھی گفتگو کروں گا، لیکن کیا کروں، بڑے مسئلے ہیں. وعدہ ہے پرسوں انشاءاللہ اس موضوع پر فاروق آباد میں گفتگو ہوگی، صرف قرآن کے مسئلے پر. سنو ذرا بات، قرآن مانتے نہیں، حدیث مانتے نہیں. سب سے مقدس کتاب کون سی؟ اور یاد کر لو کون سی کتاب؟ نہج البلاغہ. ہم نہیں مانتے، ہم ان کی کتاب، ہماری نہیں، ہماری ان کی، کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی. آؤ، تمہاری کتاب تم نے چھاپی، تم نے تباہ کی، تم نے حاشیہ چڑھایا، تم نے دنیا میں روشناس کروایا. اور کتاب تم نے کہا کہ امام علی کی، کلام علی کا، کتاب علی کی، بات تیری، عقیدہ تیرا، وصف تیرا، زبان میری. حقیقت سن لے، علی تیرے بارے میں کیا کہتا ہے. فرمایا واللہ لا وعدت واللہ، لا وعدت واللہ. اور ٹیپ ریکارڈیں بھی محفوظ کر رہی، تم بھی سن رہے ہو. CID بھی میرے لیے بہت آئی ہے، خدا ان کو خوش رکھے. جو بات ایوانوں میں نہیں پہنچ سکتی ان کے ذریعے پہنچتی ہے. اور ہماری تو بہت نوٹ کرتے ہیں، اوروں کی کم کم. جلسے اور بھی ہوتے ہیں، ہمارے لیے اسپیشل برانچ سے لوگ آتے ہیں. ہم نے کہا ان کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے تو کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح. وہ فقط اللہ اللہ اللہ. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور سن لو،
کوئی ماں کا لال ایک لفظ میں غلطی دکھا دے، کعبے کا رب گواہ ہے، لاہور میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اللہ آ رہی ہے نا، بولو، لاہور میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، سن لو، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یا اپنے نام کو تبدیل کر لے یا اپنے کام کو تبدیل کر لے۔ علی نے تیرے بارے میں کیا کہا ہے اور معاویہ کے ساتھیوں کے بارے میں کیا کہا؟ وَبِتَّ وَاللَّهِ، کعبے کے رب کی قسم ہے، علی تو اگر قسم نہ کھائے تب بھی تجھ پہ اعتبار ہے، تو قسم کھا کے کیوں کہتا ہے؟ کہا اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ماننے والے بڑے بے اعتبارے ہیں، میرے ماننے والے بڑے بے اعتبارے، اس لیے قسم کھا کے نہج البلاغہ بیروت کا چھپا ہوا کہا صفحہ 142 لا وَدِدْتُ وَاللَّهِ، اور طالب علم اور علماء بیٹھے ہوئے، ان کے لیے کہتا ہوں صرف وَدِدْتُ بھی نہیں کہا، لا وَدِدْتُ کہا، قسم بھی کھائی، لام تاکید کا بھی لائے، پتا تھا انہوں نے دین ہی کو جھوٹ کے نام پہ ترویج دینا ہے، اس لیے دوہری تاکید کی، وَدِدْتُ نہیں کہا، لا وَدِدْتُ وَاللَّهِ ان معاویہ سار بنی بكم صرف الدینار بالدرہم فأخذ منی 10 منکم وآتانی رجلا منہم، اور میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں معاویہ کے ساتھی سچے، میرے ساتھی کھوٹے، معاویہ کے ساتھی سچے، میرے ساتھی کھوٹے، لو سار بنی الدینار بالدرہم، اور میرے سونے کے بنے ہوئے کو لے لے، مجھ کو لوہے کے بنے ہوئے دے دے، کیوں؟ یہ بے ایمان، اس کے ساتھی ایماندار، کیا کہا؟ سن لے، اس کو تو امام معصوم مانتا ہے، میں نبی کا چوتھا خلیفہ راشد مانتا ہوں، کہا فَأَخَذَ مِنِّي 10 مِنْكُمْ، کاش میرے 10 ساتھی لے لے، اپنا ایک دے دے، میرے 10 لے لے، اپنا ایک دے دے، اتنے کھوٹے کہ دوسری جگہ اسی نہج البلاغہ میں کہا، اتنے بے ایمان، اتنے، علی کتنے؟ کہا اتنے کہ اگر ان کو پیالہ رکھنے کے لیے دوں تو اس کا کڑا چرا کے بھاگ جائے، اتنے، واللہ لو اعتمنتہم علی قاب خشبۃ لذهبوا بعلاقتها، اگر میں لکڑی کا پیالہ ان کے پاس امانت رکھوں، ان کو اور کچھ نہیں ملے گا، اس کا دستہ توڑ کے کھیل چھولے کھا جائیں گے، اتنے ایماندار، اتنے ایماندار، یہ علی کے ساتھ۔ پھر اسی نہج البلاغہ میں کہا واللہ انی مللتہم وملونی وسئمتہم وسئمونی، اللہ میں ان سے تنگ، یہ مجھ سے تنگ، اور بس، اور نہج البلاغہ 13 کہا اللہم لعنہم وامسہم کما یماس الملح فی الماء، اللہ ان پر تیری لعنتیں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان پر اپنا عذاب نازل کر، ان کو اس طرح پگھلا دے جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ یہ سب باپ نے کہا ہوا، باپ نے کہا تھا، باپ یاد آیا،
امام مانتے ہیں امام معصوم، مصلی پہ بیٹھا ہے، صلح کی بات کی، وہی شیعوں میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے نیچے پڑا ہوا مصلی نیچے سے کھینچ لیا اور کہنے لگا یا مذل المسلمین، تو امیر المومنین نہیں، تو مذل المسلمین ہے۔ علی ارشاد شیخ مفید کی اعلام الورا طبرسی کی فی حالات الامام المجتبی الحسن، شیخ مفید لکھتا ہے مصلی نیچے سے کھینچ لیا اور کہنے لگے تو امیر المومنین نہیں، مومنوں کو ذلیل کرنے والا ہے، تو مذل المومنین۔ حسن نے دیکھا، کہا میں نے ذلت کی بات کیا کی؟ کہنے لگا تو معاویہ سے صلح کرتا ہے؟ ہائے، حسن نے جواب دیا جس کے ساتھی تم جیسے ہوں گے وہ صلح نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ایسے بے وفا، اگر وہ صلح نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور تاریخی الفاظ کہے، اسی مفید نے لکھا، اسی طبرسی نے لکھا، اربلی نے کشف الغمہ میں لکھا، ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا۔ حضرت حسن نے کہا مجھے ڈر ہے اگر میں جنگ کے لیے نکلوں، تم برادران یوسف ہو، مجھے این مارکے میں پکڑو گے، معاویہ کے پاس فروخت کر دو گے، دو ہوگے باتیں، یا معاویہ مجھ کو احسان کر کے چھوڑ دے گا یا میری گردن اڑا دے گا۔ اگر گردن اڑا دیا تو رسول کا نواسا مارا جائے گا، اگر احسان کر کے چھوڑ دیا تو قیامت تک میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ میں عزت کے ساتھ صلح کروں۔ کہا گیا نہیں، صلح کے لیے تیار نہیں، ہم کشتوں کے پشتے لگا دیں۔ اسد علی وفی الحروب نعامۃ، باتوں میں شیر اور جنگ میں بھیڑ، باتوں میں شیر اور جنگ میں، یہ ضیاء حکومت کی حکومت ہے، ضیاء کی ماشاء اللہ اتنی نازک بی بی ہے جس پہ جو جی چاہے چڑھ جائے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یہ اسی کی نازک، آپ گینے تو ٹھیس نہ لگ جائے۔ جناب جنرل صاحب، اگر حکومت نہیں ہو سکتی تو گھر جا کے آرام سے بیٹھو، ان پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی آگے ہے مطالبہ، ان کی تاریخ میں کہیں جد و جہد نہیں ہے، ساری تاریخ میں اگر یہ قربانیاں دینے والے ہوتے تو حسین کربلا میں شہید نہ ہوتا، حسن اپنی خلافت سے دستبردار نہ ہوتا۔ یہ مرنے والے کہاں سے ہیں؟ یہ سنو کر گے مر جائیں گے۔ حضرت حسن نے کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، صبح میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھا کے بھی دیکھ لو، میں نہیں کرتا۔ صبح گئے، صفے اور راستہ میں، ادھر سے معاویہ کا لشکر بھی نکلا، ادھر سے حسن کا بھی نکلا، دونوں طرف سے لشکر ایک دوسرے کے مقابل سفارا ہوئے۔ ابھی حضرت حسن اپنی صفوں کا معائنہ کر رہے ہیں کہ شیعہ اٹھا، ایک کون اٹھا؟ شیعہ اٹھا، حضرت حسن کے ساتھی اٹھا، پشت سے خنجر کا وار کیا، نبی کے نواسے کی کمر سے نکلتا ہوا خنجر پوری ایران کو پھاڑتا ہوا نکلا۔ بے وفائی ان کی دیکھا چاہیے، بے وفائی ان کی دیکھا ہائے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا الکوفی، اور بولو، اسی لیے کسی نے کہا تھا الکوفی، اسی طرح جس طرح پنجاب میں کہتے ہیں رائی، اور بولو کسے دا نہیں تھائی۔ ہم نے کبھی رائیوں کو یہ بات نہیں کہی، سارے ہمارے حدیث دوست ہیں، لیکن جب سے ضیاء لا کر رائی دیکھا ہے ہمیں اس بات پر بھی یقین آ گیا ہے۔ اور پتہ نہیں جنیجوں نے کس طرح اس پہ اعتبار کر لیا ہے، اعتبار کر کے بیچارہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اور اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔
وہ جس پیر کا مرید تھا وہ پیر مرید نہیں مانتا، کہتا ہے ہم نے ٹھیکے پہ دیا تھا، یاروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ پیر پگاڑو کہتا ہے ہم نے ٹھیکے پہ دیا تھا۔ ان کو پتا نہیں کہ ٹھیکے پہ دینا کام مشکل ہی ہوتا ہے، کیوں مولوی مامنی؟ جنہوں ٹھیکے میں چیز دے دو وہ چھڈن نہ ہی جماعت دے کے دیکھ لو، نہ ہی نہیں لیندے چھڈن دا۔ اور یہ صوفی صاحب نے کتوں چھڈنے؟ یہ تے اللہ دے فضل و کرم نال جلندر دے ایس گھر دے وچ رہندے ہیں جتھے لسوڑے دا بوٹا لگا دا سی، چھوڑیں گے کیسے؟ یہ جنیجو بیچارہ بڑا سندھا جہا سندھی بال کا سندری بچڑا بیچارہ پنجابیاں نے بس پہ گیا ہے، پترا ہوں بچ کے جائے گا تو یاد کرے گا۔ اگے بھی ایک سندھی آیا سی، اصا وہ لاش ہی واپس بھیجی تھی، اسی ٹھیکے تے لے کے بندہ ثبوتا واپس نہیں بھیج دے، تو سمجھے میں ثبوتا ہی گھر چلا جائیں گا۔ اور خوش فہمی کی نہیں کہنا ضیاء الحق سے اختیارات واپس لے رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح کبھی شیشے میں چہرہ دیکھا ہے؟ مجھے ایک دوست نے کہا اس کا نام کے ساتھ شیشے کا نام نہ لیا کرو۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اتنا خوبصورت ہمارا وزیر اعظم ہے، جب شیشہ دیکھتا ہے شیشے کو دراریں پڑ جاتی ہے، اتنا خوبصورت چہرہ۔ یہ بیچارے تو کہنے لگے کوفی، وہ بولو کوفی، ان سے وفا کیوں ہوئی؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ کہا خنجر مارا، حسن گرے، واپس میدان میں آئے، مرہم پٹی کی گئی، معاویہ کو پیغام بھیجا، معاویہ صلح کے لیے تیار ہو، رضی اللہ تعالی عنہما، صلح کے لیے تیار، آ جاؤ میرے ساتھ صلح کرنا۔ امیر معاویہ نے جواب بھیجا کیا شرائط کیا ہے؟ کہنے لگے میں تیرے حق میں دستبردار ہونے کے لیے، یہاں سے بات سمجھنا ذرا، انشاءاللہ ایک دفعہ سمجھ آ گئی پھر قیامت تک کوئی دنیا کی طاقت گمراہ کر سکتی۔ اور ایک مسئلہ یاد کر لو، قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ذاکر بھی اس چکر سے باہر نکل سکتا، کہو تو صحیح طرح نکل کے دکھائے۔ عقیدہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔